یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی ہے، بس یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ سنو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیت بہت دلاسا دیتی ہے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نہ تمہارے ساتھ۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ پاک فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دعائیں اللہ پاک کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان دعاؤں کو وقتی طور پر تم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک بہترین کا اساس ہے۔ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا ہے۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہوئے خوابوں کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزے کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا، غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ، ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت وقت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔
تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ سنو سنو، کیا دل تھک گیا ہے تمہارا؟ کیا غم سے نڈال ہو یا امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہیں؟ یہ صبر کر کر کے تھک گئے ہو تو سنو، خوش ہو جاؤ، اب بس راحتیں ہیں، تمہاری آزمائشیں ختم ہونے کو ہیں۔ سنو، تمہیں العسر کے بعد یسر مبارک ہو، ہاں وہی یسر جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس اب قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا صبر اور سنو سنو، وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے کبھی نا امید مت ہونا۔